بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے اور ہمارے چینل سے کافی کچھ آپ نے ابھی تک سیکھ لیا ہوگا اور مزید اس میں آپ کو انشاءاللہ ہم بہت کچھ سکھانے والے ہیں۔ آج جو ہم ٹاپک لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں، اسلحہ ایکٹ خیبر پختونخوا کا جو 2013 میں بنا ہے، اس کی ڈیفینیشنز ہم آلریڈی کر چکے ہیں۔ ڈیفینیشنز کافی تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں، جس پر 2 ویڈیوز صرف ہو چکی ہے۔ ابھی اس کی جو سیکشن آف لاز ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں، جو جس میں زیادہ تر جتنے بھی آج ہم دفعات پڑھیں گے اس میں ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے۔ لوکل کے قوانین کی یہ خوبی ہے کہ اس میں پہلے جرم سے منع کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے کہ مذکورہ فعل جس کے بارے میں قانون بنا ہوتا ہے کہ یہ جرم ممنوع ہے، اس کو کسی بھی صورت میں نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر پھر کوئی شخص اس جرم کو کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر سزاؤں کا سلسلہ اور ضابطہ وغیرہ پھر اس کے بعد شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے اسی طرح جو آج ہم دفعات پڑھیں گے اس میں بھی یہی بات ہے کہ ممانعت ہے۔ تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں دفعہ 4 سے۔ دفعہ 4 میں ہے کہ کوئی بھی شخص بغیر لائسنس کے اسلحہ کی تیاری، اسلحہ کی مرمت، اسلحہ کو فروخت کے لیے پیش کرنا یا اپنے پاس رکھنا وہ ممنوع ہے۔ کوئی بھی شخص نہ اپنے پاس رکھے گا، نہ اس کی تیاری کرے گا اسلحہ کی بغیر لائسنس، نہ فروخت کے لیے پیش کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دفعہ 4 میں ممانعت ہے، لیکن اس میں پھر مزید کچھ باتیں ڈسکس کی گئی ہے، ہمیں بتائی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک لائسنس دار شخص اپنا لائسنس دار اسلحہ کسی دوسرے شخص کو فروخت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اجازت ہے، لیکن اس کے متعلق جو فروخت کرنے والا شخص ہے وہ قریبی تانے کے ایس ایچ او یا ڈی سی او کو اس کے متعلق اطلاع دے گا کہ میں نے اپنا لائسنس دار اسلحہ فلاں شخص کو فروخت کیا ہے۔ مطلب اس شخص کی جو خریدار ہے اس کا نام، سکونت وغیرہ وہ قریبی تانے کے ایس ایچ او یا ڈی سی او کو اس کی اطلاع دینا اس کے لیے لازم ہے۔ تو یہ دفعہ 4 تھا۔ اب آتے ہیں دفعہ 5 کی طرف۔ دفعہ 5 میں بھی ممانعت ہے کہ بغیر لائسنس کے اسلحہ کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی۔ کوئی بھی شخص بغیر لائسنس کے اسلحہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر نہیں جائے گا۔ گورنمنٹ یہاں پر مجاز ہے کہ وہ اسلحہ کے متعلق ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے متعلق جو طریقہ کار ہے اس کو منضبط کرے، اس کے لیے ایک جامع طریقہ کار بنائے، یا تو قطعی طور پر ممنوع قرار دے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اسلحہ لے کر جانا منع ہے، یا پھر لائسنس کے تحت وضاحت کرے کہ فلاں فلاں جو اسلحہ ہے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، اور جو نہیں کیا جا سکتا تو اس کی بھی وضاحت کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر جو مین بات ہے کہ کوئی بھی شخص بغیر لائسنس کے ایک جگہ سے دوسری جگہ اسلحہ لے کر منتقل نہیں کرے گا، ٹرانسفر نہیں کرے گا۔ یہاں پر ایک آخری بات جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اگر آبی جہاز کے ذریعے، یعنی ایک آبی جہاز سے، پانی کے جہاز، کشتی کی بات ہو رہی ہے، دوسرے آبی جہاز کے ذریعے اسلحہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک بندرگاہ سے دوسری بندرگاہ، تو وہ بھی اس دفعے کے زمرے میں آئے گا۔ یعنی وہ بھی اگر بغیر لائسنس ایک آبی جہاز سے دوسری آبی جہاز میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے تو وہ بھی دفعہ 5 کے تحت اس پر بھی ممانعت ہے، وہ بھی اس کی خلاف ورزی کے زمرے میں آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد دفعہ 6 ہے چیک پوسٹ بنانے کا اختیار۔ صوبائی گورنمنٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ جو اپنے صوبے کی باؤنڈری ہے دوسرے صوبوں سے ملی ہوئی ہے تو ان باؤنڈریز پر یا صوبے کے اندر کسی بھی جگہ پر وہ چیک پوسٹ قائم کر سکتے ہیں اس مقصد کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ اہم دفعات ہے جو ہمارے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ بار بار وہی شکایتیں، بار بار وہی گلے کہ پولیس ویسے تنگ کرنے کے لیے یہاں پر تعینات ہے۔ تو ہر قانون میں ہمیں اختیار حاصل ہے، جس طرح میں پولیس آرڈر 2002 میں کہہ چکا ہوں آرٹیکل 124 125 کے بارے میں۔ تو یہاں پر دفعہ 6 ہمیں اختیار دیتا ہے کہ یہ جو صوبائی گورنمنٹ ہے باؤنڈری والز، جو باؤنڈریز ہے
ہماری صوبے کی یا صوبے کے اندر کسی بھی مقامات پر وہ چیک پوسٹ بنانے کا ان کے پاس اختیار ہے، اور ان چیک پوسٹوں سے گزرنے والی گاڑیاں اور اشخاص، کنٹینرز، جتنی بھی وہاں سے گزرنے والے بار برداری کی گاڑیاں ہیں ان کی تلاشی لی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، پولیس افسر کو اختیار حاصل ہے۔ اچھا، یہ دفعہ 6 کی بات تھی۔ اب آتے ہیں دفعہ 7 کی طرف۔ دفعہ 7 میں ہے کہ اگر ایک مشتبہ شخص ہے، مشکوک، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اسلحہ ہے، خواہ وہ اسلحہ لائسنس دار ہو یا نہ ہو، لیکن وہ ایسی حالت میں وہ جا رہا ہے اسلحہ لے کر جس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہو کہ یہ کسی قابل دست اندازی جرم کے ارتکاب کے لیے جا رہا ہے۔ اس کا جانا کیا ہے؟ کسی جرم کے لیے ہے، تو ایسی صورت میں پھر یہاں پر اختیار حاصل ہے پولیس افسر کو بھی، مجسٹریٹ کو بھی، اور پرائیویٹ شخص کو بھی، لیکن ضمن نمبر 1 میں پولیس افسر کی بات ہے کہ وہ ایسے شخص کو بلا وارنٹ گرفتار کر سکتا ہے۔ اچھا، ضمن نمبر 2 میں ہے کہ اگر کوئی پرائیویٹ شخص ہے تو وہ بھی ایسے شخص کو جو مشکوک حالت میں لائسنس دار ہو یا بغیر لائسنس کے اسلحہ ہو لے کر جا رہا ہے تو اس کو گرفتار کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو دفعہ 59 CRPC میں اس کے بارے میں تفصیل ہے، پرائیویٹ شخص کی ذریعے گرفتاری کی جا سکتی ہے، باقاعدہ ضابطے میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن جب یہ شخص جو پرائیویٹ شخص ہیں یہ ایسے شخص کو گرفتار کرے گا تو پھر اس کو پولیس افسر کو حوالہ کرے گا، ٹھیک ہے، تو پولیس افسر پھر اس کو دوبارہ گرفتار کرے گا، مقرر گرفتاری، جس کا ذکر دفعہ 59 CRPC میں کیا گیا ہے۔ اچھا، اب ایسی صورت میں جب کوئی پولیس افسر گرفتار کرے، جب کوئی پرائیویٹ شخص گرفتار کرنے کے بعد پولیس افسر کو حوالہ کرے، تو ایسا پولیس افسر پھر اس کو چاہیے کہ فوری طور پر ایسے شخص کو مجسٹریٹ کے روبرو پیش کرے۔ تو یہ دفعہ 7 کی بات ہو رہی تھی، یہی بات ہے اس میں، آسان سے سمپل سے سیکشن ہے۔ 8 میں ہے بغیر لائسنس بامسلح ہو کر نکلنا، کوئی بھی شخص بغیر لائسنس کے بامسلح ہو کر نہیں گھومے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہے کہ ایک شخص کے پاس اگر لائسنس ہے تو وہ اپنا لائسنس دار اسلحہ لے کر جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر بھی کچھ قواعد اس پر لاگو ہو جاتے ہیں، جیسے بعض اوقات حالات واقعات کے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے تحت DCO اکثر دفعہ 144 نافذ کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر لائسنس دار شخص پر بھی یہ سیکشن لاگو ہوتا ہے کہ وہ بھی باہر اپنے اسلحہ کو لے کر نہیں گھومے گا۔ دیگر صورتوں میں اگر 144 نہیں ہے تو ایسا شخص اپنا لائسنس دار اسلحہ لے کر بامسلح ہو کر نکل سکتا ہے، لیکن بغیر لائسنس کے کوئی شخص بامسلح ہو کر نہیں نکلے گا۔ دوسری بات، جو ایریا اس کے لیے فکس ہے تو اس میں صرف وہ لائسنس دار شخص گھوم سکتا ہے۔ مثال کے طور پر لائسنس اس کو صرف KPK کے لیے دیا گیا ہے، تو KPK میں ہی وہ اس کو لے کر گھوم سکتا ہے، چل سکتا ہے، لیکن اس کے باہر پھر نہیں نکل سکتا۔ اگر پورے پاکستان کے لیے ہے لائسنس تو پھر وہ پورے پاکستان میں اس کو لے کر جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے ضمن میں ہے کہ مجسٹریٹ یا پولیس افسر کو اختیار حاصل ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو بغیر لائسنس کے بامسلح ہو کر گھومتا ہے تو ایسے شخص کو غیر مسلح کر سکتا ہے، مطلب اس سے اس کا اسلحہ لے سکتا ہے۔ اور آخری جو تیسرا ضمن ہے اس میں استثناء ہے لائسنس دار شخص کے لیے، جس طرح بھی میں نے ذکر کیا کہ لائسنس دار شخص اپنا اسلحہ لے کر وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، اس کو اجازت حاصل ہے۔ تو یہ دفعہ 8 تھا۔ اچھا، اس کے بعد دفعہ 9 کی بات ہے۔ دفعہ 9 میں ہے بغیر اسلحہ، بغیر لائسنس کے اسلحہ اپنے قبضے میں رکھنا۔ کوئی بھی شخص بغیر لائسنس کے اسلحہ یا گولی بارود وہ اپنے قبضے میں نہیں رکھے گا جب تک کہ اس کے پاس رکھنے کے لیے لائسنس نہ ہو۔ جتنی بھی اسلحہ ڈیلرز ہیں تو یہ اسلحہ ڈیلرز باقاعدہ ان کے پاس لائسنس ہوتی ہے DCO کی، جس میں وضاحت کی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ اتنی مقدار میں ایمونیشن اور اسلحہ رکھ سکتا ہے۔ پھر آگے پڑھیں گے کہ اس کے ریکارڈ میں اگر زیادہ ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے گا، اس کے خلاف کون سی کارروائی کی جائے گی، اس کے ریکارڈ کو کون چیک کر سکتا ہے۔ تو یہ تمام اختیارات میں آپ کو اس قانون میں انشاءاللہ واضح طور پر بتاؤں گا تاکہ آپ کی سمجھ میں بات بیٹھ جائے۔
تو آج کے لیے یہی دفعات کافی ہے۔ ایک دوبارہ نظر ڈالتے ہیں ریویژن کے طور پر۔ دفعہ 4 میں ہے بغیر لائسنس کے اسلحہ کی فروخت کے لیے اس کو پیش کرنا، اسلحہ کی تیاری، اس کی مرمت، یہ ممنوع ہے، ٹھیک ہے۔ دفعہ 5 میں ہے بغیر لائسنس کے اسلحہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے کی ممانعت، ٹھیک ہے۔ اس میں بندرگاہ بھی ہے کہ اگر پانی کے ذریعے ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے تو وہ بھی اس کے ضمن میں آئے گا۔ دفعہ 6 میں چیک پوسٹ قائم کرنے کا اختیار ہے کہ صوبائی گورنمنٹ جو ان کی دوسرے صوبوں سے باؤنڈری لگی ہوئی ہے اس پر یا صوبے کے اندر کسی بھی جگہ پر وہ چیک پوسٹ قائم کر سکتی ہے، اور وہاں سے گزرنے والے اشخاص، گاڑیاں، کنٹینر جتنی بھی ہے وہ اس کی سرچ پولیس افسر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دفعہ 7۔ دفعہ 7 میں ہے کہ اگر کوئی مشتبہ حالت میں اپنا لائسنس دار یا بغیر لائسنس کے اسلحہ لے کر جا رہا ہے جس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہو کہ وہ کسی قابل دست اندازی جرم کے ارتکاب کی نیت سے جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو بلا وارنٹ گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کو پرائیویٹ شخص بھی گرفتار کر سکتا ہے۔ دفعہ 59 CRPC کے تحت گرفتار کرنے کے بعد وہ پولیس افسر کو پیش کرے گا، پولیس افسر اس کو دوبارہ گرفتار کرے گا اور گرفتار کرنے کے بعد اس کو فوراً مجسٹریٹ کے روبرو پیش کرے گا۔ اس کے بعد ہے دفعہ 8۔ بغیر لائسنس کے بامسلح ہو کر نکلنا یہ ممنوع ہے۔ جس کے پاس لائسنس ہے وہ اور اس ایریا میں جس کے لیے لائسنس دیا گیا ہے بامسلح ہو کر وہ نکل سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی بغیر لائسنس کے بامسلح ہو کر نکلتا ہے تو اس کو مجسٹریٹ پولیس افسر غیر مسلح کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد دفعہ 9 ہے کہ بغیر لائسنس کے اپنے قبضے میں کوئی بھی شخص اسلحہ، گولی بارود نہیں رکھے گا۔ تو یہ سمپل سی دفعات تھی جس کی سزا آگے پھر ان تمام کی سزا ایک ہی سیکشن میں اکٹھی طور پر وہ بیان ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ تفصیلاً پھر پڑھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔